चाह रहे हैं दीनदार से निकाह करो मेरे भाई, दीनदार से निकाह करो। नबी ने हुक्म दिया सबसे पहले रिश्ते में दीनदार को तरजीह दो, क्योंकि आगे पूरी नस्ल क्या हो जाएगी, ख़राब होने का ख़तरा है। अपनी नस्ल को बचाना पहले ज़रूरी, दूसरों की नस्ल बाद में फ़िक्र करो। मैं इस तरह परेशान करें आपके 50 साल में, अभी 50 का हुआ नहीं हूँ, 48 का चल रहा हूँ, मुझे क्यों, मैं पहले ही परेशान हूँ, मैं 50 का होने वाला हूँ, ऊपर से यार क्या ख्याल है। 49 में लगा हुआ हूँ, अभी होने आऊँगा जनवरी में 49 का हो जाऊँगा मैं, समझते हो। तो पहले ही 50 का कर दिया यार, मुफ्ती साहब हो गया। मेरा कज़न हर एक वो अपनी ज़ौजा को पर्दा करवाता है और किसी मखलूत दावत में नहीं लेके जाता। रिश्तेदार कहते हैं तो जुल्म है, हर किसी का दिल चाहता है खुशी गमी में मखलूत दावत में बीवी को ना लेके जाएं। ये आखिरी सवाल है, इसके बाद बंद, बस मज़ीद नहीं कोई सवाल आएगा। ये अहम सवाल है, मखलूत दावत में बीवी को ना लेके जाएं, जायज़ नहीं है। जहाँ मिक्स गैदरिंग हो, मर्द लड़के, ख़ासतौर पे शादियों में तो बहुत ही बेहूदगी, क्योंकि लड़कियाँ बड़े अधूरे लिबास में होती हैं और लड़के फुल ठरक की पीक पे पहुंचे हुए होते हैं, समझ रहे हो। उसमें अपनी बीवियों को, बेटियों को, बहनों को लेके जाना ये सही बेगैरती है। जब बेगैरती पे समझौता कर लो तो फिर जो मर्जी करो। तो अब करना क्या है, आपकी बीवी को आपने पर्दा कराया या उसने अपने शौक से पर्दा किया, तो ये बात तो दुरुस्त है कि बहुत सारी इंटरटेनमेंट की चीज़ों से आपकी बीवी महरूम हो जाएगी। उसका फिर तलाफ़ी करो आप, उसकी तलाफ़ी ये करो कि अपने साथ उसको जहाँ जहाँ ले जा सकते हो लेके जाओ, घुमाने फिराने लेके जाओ, साहिल समंदर पे लेके जाओ, मरी लेके जाओ, कोयटा लेके जाओ, घुमाओ फिराओ उसके साथ। उसको घर की चार दीवारी में बंद मत करो, उसका हक दूसरी औरतों से ज्यादा है। देखो जो शराब नहीं पी रहा, चरस नहीं पी रहा, और उस पे आप अच्छे मशरूब पे भी पाबंदी लगा दो तो फिर चरस पे आएगा वो, डायरेक्ट शराब पे आएगा वो। अबे जो आदमी ड्रामे नहीं देख रहा, फिल्में भी देख रहा, एंटरटेनमेंट नहीं है ना, तो जायज एंटरटेनमेंट उसको ज्यादा करनी पड़ती है ताकि वहां से उसकी तलाफी हो। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह ताला, जो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के उस्ताद हैं, कितने बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, वो फरमाते थे कि पर्देदार औरतों को ज्यादा प्रोटोकॉल देना चाहिए, घुमाना फिराना। आपको अल्लाह ने पैसा ज्यादा दिया है तो बाहर मुल्क लेके जाओ अपनी बीवी को, पैसा ज्यादा नहीं दिया तो अंदरूने मुल्क में उसको सैर कराओ, समझते हो। आप तो मशहूर लोग नहीं हो, आप तो अपनी बीवी को हर जगह ले जा सकते हो ना, साहिल समंदर पे लेके जाओ। फिर अब साहिल समंदर पे मिक्स गैदरिंग का माहौल है तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हर जो भी पब्लिक प्लेस होगी वहां क्या होगा, वहां मर्द भी होंगे, और ऐसा कोई साहिल समंदर तो नहीं है लेडीज के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग। उस मिक्स गैदरिंग में वो बेहयाई नहीं होती जो शादियों में होती है, समझते हो। और शादियों में तो इसलिए भी कि वो तो कंट्रोल में था ना, जिसने आपको दावत दी है, उसने क्यों मिस गैदरिंग की, वो पार्टीशन क्यों नहीं की उसने, तो उसका तो बाइकआउट वैसे भी वाजिब है ताकि गुनाह को प्रोमोट। लेकिन साहिल समंदर पे तो कोई किसी का इख्तियार नहीं है ना, तो वहां अगर मर्द भी औरतें भी, आप अपनी घर वालों को पर्दे में लेके जाओ, अलग जगह तलाश करो जहां मर्द ना हो जितना हो सके। तो इसी तरह घुमाने फिराने, मरी है, नथिया गली है, हुंजा है, बहुत सारी जगह हैं जहां आप अपने घर वालों को ले जा सकते हो। पैसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई बात नहीं यार, आप अपने घर वालों को बाहर निकलो, हाईवे पे जाओ, किसी दिन होटल पे अच्छा खाना खुले माहौल में बैठ के खिला दो। दीनदारों में ये बड़ा फॉल्ट है कि वो सिर्फ शरीयत तो नाफिज करते हैं बीवी पर, जो बीवी को हक देना चाहिए वो नहीं दे रहे होते। इससे बीवी कहती है, दिल में उसके ये बैठ जाता है कि सिर्फ अपने मतलब की शरीयत मेरे मियाँ को आती है, वो वाली शरीयत नहीं आती जिसमें आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा को अपने साथ दावत में लेके जाते थे, ये वाली शरीयत नहीं आती इसको। हमारे नबी ने अपनी ज़ौजात को इतना प्रोटोकॉल दिया, एक सहाबी ने नबी की दावत की, बड़ी गुर्बत का दौर था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, दावत जब कबूल करूंगा जब मेरे साथ आयशा को भी बुलाओ। उन साहबी ने कहा फिर दावत नहीं है, क्योंकि वो बेचारे गरीब थे, इतना नहीं अफोर्ड कर सकते कि 2 बंदों का खाना रखें। तो नबी ने भी मना कर दिया, भाई मेरी ज़ौजा को भी साथ में इनवाइट करोगे तो आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। उन साहबी ने कुछ वक्त के बाद, सही हदीस है, दोबारा दावत की, या रसूल अल्लाह आपकी दावत मेरे घर पे, आपने फरमाया आयशा को भी बुलाओगे तो फिर आऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर आपने फरमाया जाओ, हम भी नहीं आ रहे। तीसरी दफा फिर उन्होंने दावत की, आपने फरमाया आयशा को भी बुलाओ, फरमाया हाँ दोनों आ जाएं। तो औरत जब देखती है ना, मेरा मियाँ पर्दा नमाज में तो बड़ा सख्त है, पर्दा किया करो बेगम, नमाज पिया करो बेगम, और शोहर की खिदमत इस्लाम में बहुत ज़रूरी है। नबी ने फरमाया अगर औरत को हुक्म होता सरदा करे, किसी को इजाज़त होती सरदा करे, तो किसको सरदा करने का हुक्म होता? शोहर को। इतना मेरा इस्लाम में अहकाम है। तो
تو بیگم کہتی ہے ٹھیک ہے آج ایسا کرتے ہیں بچوں کی بھی کل چھٹی ہے تو آج ہائی وے پہ چلتے ہیں کھانا کھانے, ٹھیک ہے, وہاں ذرا کھلے شلے تخت لگے ہوئے ہیں, کھلا ڈلا, ہمیں بھی تھوڑا سانس لینے کا موقع ملے گا. تو آپ فوراً کہو بیگم مہنگائی دیکھو کہاں جا رہی ہے, ملک کی حالات دیکھو. کیا مفتی صاحب کا بیان نہیں سنا کہ ہوٹلوں کا کھانا نہیں کھانا چاہیے؟ اس سے یہ ہوتا ہے, خود کھا کے آیا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے, اس وقت مہنگائی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, کبھی ادھر جا کے بیٹھا ہوا ہے, کبھی ادھر گٹر کے ڈھکن ہے نہیں پھر بھی گٹروں میں بیٹھا ہوا ہے جا کے, ٹھیک ہے. تو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے سارے خرچے پورے ہوتے ہیں, جب ہماری بات آتی ہے تو اس کو موت آنا شروع ہو جاتی ہے. تو پھر عورت کے دل میں آتا ہے بھائی یہ شریعت اس کے مطلب کی ہے. تو اس لیے دیندار آدمی کو اپنی زوجہ کو محبت دوسروں سے زیادہ, دیکھو لبرل لوگ محبت نہ دینا, عورت کے پاس محبت کے متبادل بہت ہوتے ہیں, بہت ساری. وہ فلم دیکھ کے گزارا کر لے گی, وہ جناب شاپنگ پہ چلی جائے گی, خود ہی گھوم رہی ہوتی ہیں, کوئی پردہ وردہ نہیں ہے. ان کے ہاں تو جو زیادہ لبرل ہے ناچ گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں. بیگم نے کسی تقریب میں جا کے تھوڑا سا ٹھمکا لگا لیا, لوگوں نے بڑی تعریفیں کی, ماشاء اللہ بھابھی آپ بہت اچھا ناچ رہی تھی, کائنڈلی اب آپ ہی ناچیے گا اگلی شادی میں دوبارہ. تو وہ ساری چیزوں کی تلافی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. دیندار آدمی کے ہاں تو بھائی بیوی نے پردہ کرنا ہے, اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو دیکھنا نہیں ہے, جانا ہے اپنی اماں کے گھر جا کے بیچاری ایک ہفتہ رہ کے آ جائے گی, اس کے علاوہ کہیں آنا جانا نہیں ہے, نہ اس میں فلمیں دیکھنی ہے نہ ڈرامے دیکھنی ہے. اوپر سے آپ بھی مکھنچو آ گئے تو گھر میں چنگیز خان کی طرح گھر میں آ رہے ہو, ہلاکو خان کی طرح گھر میں داخل ہو رہے ہو آپ, تو پھر یہ بغاوت پھیلتی ہے اس سے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو آپ کو جو دیندار لوگ ہیں جن کی عورتیں پردہ کرتی ہیں ان کو اپنی بیگم کو پروٹوکول دوسروں سے زیادہ دینا پڑے گا. تو آپ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے, بعض دفعہ پیسہ نہیں ہوتا پھر بھی عورت پیچھے پڑی ہوئی ہوتی ہے, پھر وہ عورت کی غلطی ہے. ایک خاتون نے کہا نا کہ دیکھیں آپ مجھے بتائیں ہم سوئٹزرلینڈ اگر جائیں تو کتنا خرچہ ہوگا؟ اس نے کہا کوئی بھی خرچہ نہیں ہے سوئٹزرلینڈ جانے میں. اس نے کہا آپ بتائیں نا, حیرت کی بات ہے, میں سوئٹزرلینڈ کی بات کر رہی ہوں, آپ بتائیں ذرا بجٹ بتائیں کتنا خرچہ ہوگا. اس نے کہا کوئی بھی خرچہ نہیں ہوگا. تو کہا کیوں بھائی؟ اس نے کہا سوچنے پر کوئی خرچہ نہیں ہوتا. تو اب بیچارے کی اوقات انڈا موڑ جانے کی نہیں ہے, بیگم کہہ رہی ہے سوئٹزرلینڈ لے کے جاؤ, تو یہ غلط ہے. لیکن جہاں کی اوقات ہے وہاں تو لے کے جاؤ نا. تو اگر آپ کی اوقات باہر ملکوں میں اپنے بیگم کو لے جانے کی ہے تو لے کے جاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بدماشی سے لے کے جاؤ. سامنے والا کہہ رہا ہے بھائی اکیلے آؤ, بیگم کو نہیں لانا. بولا بھائی بیگم آئے گی تو میں آؤں گا ورنہ میں نہیں آ رہا. کتنا بیگم کا دل باغ باغ ہو جائے گا, میرے میاں نے سفر کیا کر دیا. اب مجھے ڈر لگتا ہے میرے گھر والے سن کے مجھے ہی نہ سنانا شروع کر دیں, اس لیے اتنے فضائل بتاؤ طارق صاحب جتنے افورڈ کر سکو. لیکن بھائی بات یہی, چاہے میں کر رہا ہوں نہیں کر رہا, لیکن شریعت تو یہی ہے نا. میں یہی بول دوں گا بیگم کو کہ بھائی کیا کریں, مجبوری ہے. دیکھو میرے لیے تو مصیبت یہ ہو گئی ہے, میں جب سے مشہور ہوا ہوں تو گھر والوں کو لے کے کہیں گھوم ہی نہیں سکتا. میں پہلے میں گھومتا تھا گھر والوں کو لے کے, میں خود لانگ ڈرائیو پہ نکلا ہوں, سب گھر والوں کو لے کے گیا ہوں, گلگت بھی لے کے گیا ہوں, چترال بھی لے کے, گلگت چترال تھوڑا زیادہ ہو گیا, جھوٹ بول ہی نہیں سکتا نا میں اسلام آباد وہ مری اور نتھیا گلی لے کے گیا اور سوات مردان لے کے گیا. میں اپنے گھر والوں کو ملیشیا بھی لے کے گیا ہوں, دبئی بھی لے کے گیا ہوں, مسقط لے کے گیا ہوں. سمجھتے عمرہ بھی ایک گھر والوں کو کرا دیا میں نے. نمبر لگاتا ہوں نا میں, تو عمرے پہ تو سب کے نمبر لگیں گے. جب میرے پاس وسائل نہیں تھے تو میں ماموں کے گھر لے جاتا تھا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے ماموں نے مجھے بولا آ جاؤ, میں نے گھر والوں کو کہا چلیں ماموں سے مل کے آتے ہیں. انہوں نے کہا چلو, ماموں کے لے گیا, پھپھو کے لے گیا. یہی ہماری اوقات تھی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس وقت جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا. اب تھوڑے وسائل زیادہ ہو گئے تو ہم نے کہا چلو بھائی ملیشیا گھما کے لے آیا گھر والوں کو, دبئی گھما کے لے آیا دوسرے گھر والوں کو, سب کو نہیں ملیشیا, چاروں کو اگر میں ملیشیا لے کے جاتا تو میں پھر یہیں رہتا. آپ چاروں چلے جاؤ, ہم یہاں پر ہیں. کیونکہ پھر ملیشیا کی گورنمنٹ سارے اتنے جھگڑے ہو سکتے ہیں کہ پورا ملیشیا میں کرفیو لگ جاتا. تو جس کی بھی 2-3 بیویاں ہوتی ہیں 2-3 کو اکٹھا کہیں نہیں لے کے جاؤ بھائی, بہت مسائل ہوتے ہیں الگ الگ. تو اس میں یہ ہے کہ جب وسائل ہوں تو زیادہ. اب میں مشہور ہو گیا ہوں, اب لے جانا میرے لیے کہیں بھی ممکن نہیں ہے. اب میں کہیں جا ہی نہیں سکتا, فون ایک دم کہیں بھی جاؤ اب مستورات کے ساتھ سارے لوگ گھر کے اور خواتین اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے بہت مشکل ہے. لیکن اب بھی میں گھر والوں کو تفریح کراتا رہتا ہوں. اس کا طریقہ پھر ہم نے یہ سوچا ہے کہیں ہمارے قریبی رشتے دار ہیں تو ان کے ذمے لگا دیا بھائی یہ بچوں کو گھماؤ آپ. ابھی میرے بچے لاہور گھوم کے آئے ہیں, سب بچوں کو ہم نے بھیجا, لاہور میں ہیں ہمارے جاننے والے, تو ان کے گھر بھیج دیا پوری فیملی کو.
ان کو بولا بھائی گھماؤ ہمارے خرچے پہ ان کو. تو انہوں نے اس قائد اعظم کا مزار تو کراچی میں, وہ مینار پاکستان اور چڑیا گھر اور فلانا اور ڈمکانا, ایک سال کا ایک بجٹ میں نے نکال کے رکھا ہوا ہے کہ یہ بچوں کے گھمانے پہ خرچ ہوگا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے, اور میرے ہاتھ میں بچتا کچھ بھی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہو مفتی صاحب نوٹ چھاپنے کی مشین ہے اس لیے گھما رہا ہے. جب میں گھر والوں کو ملیشیا لے کے گیا تھا نا, تو میرے پاس جو 4-5 لاکھ روپے جمع ہوئے تھے ٹوٹل وہی تھے, وہ ٹوٹل میں نے لگا دیے اس پہ اور زیرو پہ آ گیا تھا میں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. آپ سمجھ رہے ہو کہ شاید کروڑوں کے نوٹ چھاپ رہے ہیں مفتی صاحب, اور ملیشیا اور دبئی پیسے جمع ہوتے ہیں تو ان چیزوں پہ لگا دیتا ہوں کہ بھائی لگا دو, دیکھا جائے گا. سب سے پہلے تعلقات ہیں, تعلقات اچھے ہو گئے نا غربت میں بھی گزارا ہو جائے گا. تعلقات اچھے نہیں ہیں تو نوٹ چھاپ کے بھی گزارا نہیں ہوگا. لوگ سمجھتے ہیں نوٹ دھڑا دھڑ چھاپ رہے ہیں, ملیشیا لے کے جا رہا ہے, دبئی لے کے جا رہا ہے. جو جمع ہوئے اس میں گھما کے لے آیا دبئی, پھر زیرو پہ آ گیا, کچھ بھی نہیں. پھر جو جمع ہوئے جو آتا جا رہا ہے خرچ کرتے جا رہے ہیں. ان چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں ہم. ابھی بھی سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آ رہی تو جیسے چل رہے ہو ویسے چلتے رہو. اب دیکھنا گھر میں تباہی کیا ہونے والی ہے. اب خواتین, وہ میرا جیب خرچی والا بیان نا خواتین نے اپنے میاں کو سنانا شروع کیا, تو اب یہ والا سنائیں گے, سوئٹزرلینڈ والا, ملیشیا والا. تو میں خواتین سے کہتا ہوں اپنے میاں کی اوقات دیکھو, ٹھیک ہے نا, جتنی گنجائش ہے اس سے زیادہ اس پہ بوجھ مت ڈالو. اور غریبوں میں یہ مسئلہ زیادہ ہے, وہ بیگم کو زیادہ محبت, مالدار تو مجبوری میں دیتا ہے محبت, کیونکہ مالدار شادی مالداروں میں کرتا ہے, تو مالدار عورتوں کے نخرے ہوتے ہیں, ان کے ابا اونچی پوسٹوں پہ